السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ، جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ ہم نے سورۃ الملک شروع کی ہوئی تھی اور کل ہم نے سورۃ الملک کا آخری سبق پڑھ کر سورۃ الملک کو مکمل کر لیا۔ آج ہم اس سے اگلی سورۃ القلم پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القلم مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اکثر صورتوں کے شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو نون جو لکھی جا رہی ہوتی ہے وہ اس طرح لکھی ہوئی ہوگی، لیکن اسے ہم پڑھیں گے کیسے تو میں ایک آپ کو تصویر دکھا کر سمجھا دیتا ہوں۔ اس طریقے سے نون کو پڑھیں گے، لکھی ہوئی جو میں نے آپ کو سورت کے شروع میں بتلائی اس طریقے سے لکھی ہوئی ہوگی، لیکن پڑھنا ہم نے کیسے ہے؟ نون، نون کے بعد ایک واو ہوگا، واو پر مد کر کے پھر ہم نے نون کو پڑھنا ہے، نون۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ نون پڑھنی ہے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ والقلم، واو کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ وما، میم کے بعد حرف مدہ میں سے الف آ گیا، لہٰذا میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یسطرون، یا کو سین سے ملائیں گے، سین میں سیٹی ادا کر کے سین کو باریک کر کے پڑھیں گے، طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را پر زبر پیش ہونے کی وجہ سے را کو بھی موٹا پڑھیں گے، پھر را کو ہم واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے، اب را کو واو سے ملانے کے بعد را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ را کے بعد حروف مدہ میں سے واو آ گیا۔ نون کو ہم نے ختم نہیں کرنا، وقف کی حالت میں نون کو ہم ساکن کریں گے۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت، میم کے بعد الف ہے، الف حروف مدہ میں سے ہے اور الف کے اوپر مد ہے، لہٰذا میم کو 4 الف کی مقدار کھینچیں گے، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے اور نون سے ملانے کے ساتھ ہم نے اخفا یعنی غنہ کریں گے، تا کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ بنعمتی، با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، با کو باریک کر کے پڑھیں گے، نون کو عین سے ملائیں گے اس لیے کہ عین ساکن ہے، عین کو صاف کر کے گلے کے درمیان سے نکالیں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ربک، را کو با سے ملائیں گے اس لیے کہ با پر تشدید ہے، اب با پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے بغیر کھینچے۔ بمجنون، میم کو جیم سے ملائیں گے اس لیے کہ جیم ساکن ہے اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ہم نے قلقلہ حروف میں سے جیم آ گیا تو ہم نے اس پر حواس کو ہلانا ہے، نون کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ وَإِنَّ، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، واو کو صاف کر کے واضح طور پر پڑھنا ہے، حمزہ کو نون سے ملانے کے بعد نون میں غنہ کیا جائے گا اس لیے کہ نون پر تشدید ہے۔ لَكَ، لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، کاف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ لَأَجْرًا، لام کو صاف کر کے نکالیں گے، حمزہ کو جیم سے ملائیں گے اس لیے کہ جیم ساکن ہے اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہونے کی وجہ سے
جب اس پر ساکن آ گیا تو اس پر ہم نے آواز کو ہلانا ہے۔ را پر دو تنوین ہونے کی وجہ سے را کو صاف کر کے پڑھیں گے، تنوین کو واضح طور پر نکالیں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے بغیر غننے کے۔ غیر، غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور پھر غین کو ہم یا سے ملائیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے، اور پھر را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ممنون، میم کو میم سے ملائیں گے، دو میمیں ہیں، دونوں میموں کو واضح کرنا ہے۔ اس میم سے اس لیے ملائیں گے کہ میم ساکن ہے، نون کے بعد حروف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور نون کو واو سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ وَإِنَّكَ، واو کو صاف طور پر ادا کرنا ہے، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے اور نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے نون پر غنہ کیا جائے گا۔ کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے بغیر کھینچے۔ لَعَلَ، لام کو صاف طور پر پڑھنا ہے بغیر کھینچے ہوئے۔ عین کو واضح طور سے پڑھیں گے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ خلوق، خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے بغیر کھینچے، اسی طریقے سے لام کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ اکثر بچے جس حرف پر پیش ہو اس کو کھینچ دیتے ہیں، ایسا ہم نے نہیں کرنا۔ دونوں پیشوں والے حرف ایک ساتھ آگے یعنی دونوں حرفوں پر پیش ہیں تو لہٰذا بالکل صاف طور پر پڑھنا ہے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کے نیچے تنوین کو واضح طور پر پڑھیں گے بغیر غننے کے۔ عظیم، عین کو صاف طور پر پڑھنا ہے، وا کے بعد یا ساکن ہونے کی وجہ سے وا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور وا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ میم پر وقف حالت میں میم کو ساکن کر دیں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فَسَتُبْصِرُ، فا کو صاف طور پر پڑھنا ہے، سین میں سیٹی ادا کرنی ہے، اسی طریقے سے تا کو با سے ملائیں گے اس لیے کہ با ساکن ہے اور با حرف قلقلہ میں سے ہونے کی وجہ سے با پر قلقلہ کیا جائے گا یعنی آواز کو تھوڑی ہلائیں گے۔ صاد کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے اور صاد میں سیٹی بھی ادا کریں گے۔ را کو بھی موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ را پر پیش ہے۔ وَيُبْصِرُونَ، یا کو با سے ملائیں گے اس لیے کہ با ساکن ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد میں سیٹی بھی ادا کریں گے، اسی طریقے سے را کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے اور را کو موٹا بھی کر کے پڑھنا ہے اور را کو ایک الف کی مقدار کھینچنا بھی ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ، با کو صاف طور پر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد با کے بعد الف لکھی ہوئی ہے لیکن یہ الف نہیں ہے اس لیے کہ الف پر زبر آنے کے بعد یہ حمزہ بن گئی۔ اب ہم نے حمزہ کو یا سے ملانا ہے اس لیے کہ یا پر تشدید ہے اور یا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے بغیر کھینچے، اسی طریقے سے میم کو لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، میم کو فا سے ملائیں گے اس لیے کہ فا ساکن ہے، اسی طریقے سے تا کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے اور واو حروف مدہ میں سے ہونے کی وجہ سے تا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے، ایک بار روانگی کے ساتھ سبق کو پڑھا دیتا ہوں۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن
لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون صدق अल्लाह अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज का हमारा पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।